برطانیہ لندن کے رہنما حضرت مولانا مفتی خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ باتیں کچھ نصیحت فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد میں سب سے پہلے ختم نبوت اکیڈمی کے سرپرست ہمارے بزرگ عبدالرحمن بابا صاحب اور ان کے صاحبزادے سہیل بابا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک محفل کے اندر، اس مبارک مجلس کے اندر مجھے بار بار فون کر کے سہیل بابا صاحب نے کہا کہ آپ آئیں، اور پھر یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اہل علم حضرات موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ بہرحال یہ بھی ان کا حکم تھا، حکم کی تعمیر کرتے ہوئے سامنے آیا ہوں۔ ایسے ہی سمجھوں گا کہ اہل علم حضرات کے سامنے اپنا سبق کو دہراتا ہوں اور اصلاح کر دیں گے، کیونکہ یہ پروگرام قرآن کے بارے میں ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، چند باتیں کروں گا کیونکہ میں اسی علاقے میں جمعہ پڑھاتا رہتا ہوں، آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ جو باہر کے مہمان تھے ان کو زیادہ وقت دیا جائے، اور ہم تو میزبان ہیں، سننے والے ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل کی ہے، اور کمالات میں سب سے بڑا کمال علم کا کمال ہے۔ یعنی عقل سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور علم سے بڑا کوئی کمال نہیں۔ علم سے مراد یہی علم دین، یہی قرآن کا علم ہے، جس علم کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، اور یہ قرآن، یہ علم، یہ پڑھنے والا اس فہرست کے اندر اس کا نام شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو حافظ، قاری، عالم ہے وہ اللہ رب العزت ہے، وہ عالم و علیم ہے۔ اس فہرست کے اندر جو قاری ہے، جو حافظ ہے، جو علم دین پڑھنے والا ہے، اس فہرست کے اندر اس کا نام شامل ہو جاتا ہے، جس فہرست کے اندر سب سے اوپر اللہ رب العزت کا نام ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک طرف شہداء کا خون ہوگا، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر شہداء کا خون ہوگا،
اور ایک پلڑے کے اندر علماء کی قلموں کی سیاہی ہوگی، اور وہ پلڑا وزنی ہوگا، بھاری ہوگا شہداء کے خون سے، علماء کے سیاہی کا، جس سے انہوں نے علم دین کو پھیلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کثیر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنانے کے لیے۔ حدیث ان کو پہلے سے معلوم تھی، علماء جانتے ہیں، اپنی سند کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا بیٹھو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ جو شخص علم دین پڑھنے کے لیے لکھتا ہے، جو شخص قرآن پڑھنے کے لیے لکھتا ہے، قرآن کی تعلیم پڑھنے کے لیے لکھتا ہے، وہ جنت کے راستے میں بہتا جاتا ہے۔ اس کو نگلتے ہی سمندروں کی مچھلیاں، فضا کے پرندے اور تمام مخلوقات جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مرتبہ کس کا ہے؟ یہ اس شخص کا ہے جو قرآن حکیم کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی موجودگی کے اندر میں یہ گفتگو نہیں کروں گا کہ قرآن اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا تعارف خود قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ یعنی خود قرآن کہتا ہے کہ میرا نام یاسین والقرآن الحکیم ہے، اور پورا تعارف انہ لتنزیل من رب العالمین کس نے اتارا؟ نزل بہ الروح الامین، کون لے کر کے آیا؟ محترم ہمارے ساتھی نے کہا لتخرج الناس، کس مقصد کے لیے اترا؟ کس مہینے کے اندر، کس رات کے اندر، کس زبان کے اندر؟ یہ سب قرآن حکیم کے اب اس کا تعارف خود کروایا۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کا نام رکھا ہے قرآن، یعنی سب سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت کے علم کے اندر تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہوگی وہ یہ کتاب ہوگی، اس لیے اس کا نام ہی رکھا القرآن، جو سب سے زیادہ پڑھی ہوئی کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ شائع ہونے والی ہے، سب سے زیادہ لکھی جانے والی ہے۔ اس لیے اس کا نام رکھا ذالک الکتاب، الکتاب، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ شائع ہونے والی، سب سے زیادہ لکھی جانے والی، اور کتابت کے اندر بھی اچھوتا طریقہ۔ یعنی ایک لائن آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کہ سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہے، ایک لائن آپ کو چاندی کے پانی سے ملے گی، اور ایسے نسخے موجود ہیں جو پورے کے پورے سونے کے تاروں سے لکھے گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ لوح محفوظ کے اندر ایک ایک حرف کوہ کاف سے بھی بڑا ہے، اور اسرافیل کی پیشانی کے اندر مختصر کر کے لکھا گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب اور سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب۔ آپ دیکھیں گے ہر عمر کا آدمی آپ کو ملے گا، چھوٹا بھی ملے گا، بڑا بھی ملے گا، عورتوں کے اندر بھی ملیں گے، جوانوں کے اندر بھی ملیں گے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ بہت جلد یاد ہو جاتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ، ان کے والد امام محمد کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس لائے، کہا کہ میں اس بچے کو دین پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا بچہ ذہین ہے، پہچان لیا، کہا کہ کیا یہ حافظ بھی ہے؟
یعنی حافظ تو نہیں ہے. کہا کہ اس کو حفظ کروا کے لے آؤ تاکہ کل آئندہ شرع کے احکامات استنباط کرنے کے لیے ان کو آسانی ہو. اور ایک ہفتے کے بعد امام محمد رحمہ اللہ حاضر ہوئے, کہا کہ الحمدللہ میں حافظ بن گیا. پھر امام محمد رحمہ اللہ نے وہ کتابیں لکھی کہ جن کی ایک کتاب مبسوط ایک غیر مسلم نے پڑھی, اور اس نے کہا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہے, کلمہ پڑھ لیا. اور یہ سب سے زیادہ اس کے اندر علم ہے. قیامت تک جتنے علوم آنے والے ہیں اس قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا ریسرچ, ہمارا مطالعہ یہ کم ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اس کا جواب موجود ہو. امام احمد بن حنبل کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ ہے. مختصر کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا, اس لیے کہ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد تھے. جب تشریف لائے کھانا پیش کیا گیا, کھانا بہت زیادہ کھایا. آپ علماء سنتے رہتے ہیں. رات کو جب وہاں چھوڑا جس کمرے کے اندر پانی چھوڑا, صبح دیکھا پانی بھی نہیں ہے. صبح امام احمد بن حنبل کی بچی نے پوچھا کیا اللہ والے کھانا زیادہ کھاتے ہیں؟ کیا اللہ والے رات کو اٹھ کے وضو نہیں کرتے؟ بچی تھی. تو امام شافعی رحمہ اللہ مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا کہ چونکہ راستے کے اندر میرا جو سفر کا خرچ تھا, جو توشادان تھا, وہ گم ہو گیا تھا, باقی چیزوں کے اندر میری شرح صدر نہیں تھی, تو میں نے کسی کا کھانا نہیں کیا, بھوک تھی. اور جب یہاں پہنچا تو حلال کھانے کی خوشبو تھی. اور پھر اس کھانے کی برکت سے رات جب میں اپنی چارپائی پر گیا تو جو آپ نے نماز کے اندر جو آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم, اس آیت سے میں نے کہا یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے, یہ حکم بھی نکلتا ہے, یہ حکم بھی نکلتا ہے. جب صبح ہو آپ نے مجھے اٹھایا تو 104 مسئلے اس آیت سے نکالے تھے. امام احمد بن حنبل کی بیٹی پکار اٹھی کہ ہماری عبادت کا فائدہ تو ہمیں پہنچتا ہے, ہمارے استاد کے استاد کی عبادت کا فائدہ قیامت تک آنے والی ساری امت کو پہنچے گا. اور پھر سب سے زیادہ مقدس کتاب, سب سے زیادہ تقدیس والی کتاب, ہم اور آپ, جنات, ملائکہ, عرش, کرسی, سدرۃ المنتہا, جنت, کتب, ابدال, یہ سب اللہ کی مخلوق ہے, سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے. فرمایا تبرکوا بالقرآن العظیم لأنہ خرج من اللہ تعالی, کہ قرآن سے برکت حاصل کرو, اس سے زیادہ باعث برکت کوئی چیز نہیں. اس لیے یہ اللہ کا بول ہے, اللہ کا پیغام ہے, اور قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام ہے. تورات, زبور, انجیل یہ اللہ کے کلام نہیں, اللہ کی کتابیں ہیں. تورات اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام نہیں. زبور اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام نہیں. اس لیے کہ تورات تختے پر فرشتوں سے لکھوا دی, عیسیٰ علیہ السلام کے اندر القاء کر دیا, تو یہ اللہ کا کلام ہے. تبرکوا بالقرآن العظیم لأنہ خرج من اللہ تعالی, کہ اس قرآن سے برکت حاصل کرو, اس لیے اللہ کی ذات سے نکلا. اللہ نے اس کی تلاوت ایسے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے جیسے اللہ کی شان ہے والناس تک پورا قرآن اللہ نے اس کی تلاوت کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو, بات ختم کرتا ہوں, 99 مرتبہ اللہ رب العزت کی خواب کے اندر زیارت ہوئی, خواب کے اندر زیارت ہوئی 99 مرتبہ, اور کہا کہ آئندہ اگر مجھے زیارت ہوگی تو میں اللہ سے درخواست کروں گا, یا اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے, آپ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا. جب 100 ٹائم 100 مرتبہ امام احمد بن حنبل کو اللہ کی زیارت خواب کے اندر ہوئی, فرمایا اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فرمایا بتلاوت القرآن,
قرآن کی تلاوت سے فرمایا بفہمن و بلا فہمن، کہا اگر سمجھ کے پڑھو گے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ بغیر سمجھے بھی اس کو پڑھو گے پھر بھی آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو خود بسم اللہ کی سے لے کر کے والناس تک اس کی خود تلاوت کی، اور باقی کسی کتاب کی اللہ نے تلاوت نہیں، اللہ کے دے اللہ نے حکم دیا، القاء کر دیا، حکم دیا، ان کی تختیوں پر لکھ دی گئی ہے، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے، تو یہ اللہ کی کلام ہے۔ بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے 4 ادب ہیں۔ ایک اخلاص للہیت، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اور دوسرا خشوع اور خضوع، تواضع، انکساری، عاجزی، اور تیسرا طہارت، پاکیزی، ظاہری اور باطنی پاکیزہ۔ ظاہراً انسان وضو کے ساتھ ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، اور باطنی یہ ہے کہ انسان کے اعضاء، اس کی آنکھ، اس کی کان، اس کا ناک، اور اس کا دل و دماغ جو ہے ہر قسم کی بیماریوں، حسد، چغلی، غیبت اور دوسری چیزوں سے یہ پاک ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس کو فائدہ دے گا کہ طہارت ہو، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی، اور چوتھا یہ ہے کہ دعا کرو، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رب زدنی علما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا سکھائی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چند کلمات تھے، میں پھر ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے موقع دیا، اور بڑے بڑے حضرات ہیں یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ۔